وائزی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو انہوں نے، اللہ نے فرمایا کہ تم اس پتھر پہ عصا مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اللہ کی ذات پاک نے اس پتھر سے 12 چشمے پانی کے جاری کر دیے، کیونکہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے والا کہتا تھا ہمارا علیحدہ علیحدہ پانی ہونا چاہیے، کیونکہ جو یہ قوم تھی نا تھوڑا سخت مزاج تھی اور اتنا ادب و احترام ان میں نہ تھا، تو اس لیے وہ انبیاء کا بھی ادب و احترام بہت کم کرتے تھے، بڑوں کا تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ تو پھر اللہ کی ذات پاک نے فرمایا کہ موسیٰ تم اس پتھر پہ عصا مارو تو ہم پانی کے چشمے جاری کر دیں گے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا پتھر پہ تو وہاں سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پتھر کا کنیکشن زمین سے ہے، اس پتھر نے پانی کو جذب کیا اور اس سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ لیکن اس سے بڑا معجزہ دیکھا جائے تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس سے بھی مروی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ تھے، تو ایک صحابی کے پاس تھوڑا سا پانی تھا، تو سارے صحابی پانی کے لیے دوڑے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں ایسے دوڑ رہے ہو؟ تو عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ، پانی نہیں ہے پینے کے لیے، سواریاں بھی نہیں ہے اور وضو کرنے کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا پانی ہے میرے پاس لے کے آؤ، پیالے میں پانی لے کے آئے، پیالے جتنا پانی تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 5 انگلیاں اس پیالے میں رکھ دی، فرمایا جس کو جتنا پانی چاہیے میرے پاس آتا جائے اور لیتا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وہ انگلیاں ایسے پانی میں رکھی اور اللہ کی ذات پاک نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ تو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے نبی کا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا لشکر 1500 کا تھا، 1500 کا لشکر تھا جس میں سواریاں بھی تھی، سبھی سواریوں نے پانی بھی پیا، 1500 کے لشکر نے وہ اس پیالے سے پانی بھی پیا، وضو بھی کیا، تو پانی کم نہیں ہوا، اللہ کی ذات پاک نے اتنی برکت ڈال دی، پانی ویسے کا ویسے ہم کو نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر پہ عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہوئے نا، تو یہ میرے نبی لاجپال سرکار اپنی جگہ پہ بھی بیٹھے رہے ہیں، بس انگلیاں پانی میں رکھی ہیں، تو اللہ کی ذات پاک نے فیض کے چشمے جاری فرما دیے اور فرمایا کہ قد علم کل اناس مشربہم۔ جب 12 چشمے جاری ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے اپنے چشمے کی نشاندہی کر لو اور اپنے اپنے چشمے سے پانی پیا کرو۔ تو سب نے اپنے اپنے چشمے کی نشاندہی کر لی اور اپنے اپنے چشمے سے پانی پینا شروع کر دیا۔ تو کیونکہ وہ تھوڑے سے نافرمان بھی تھے، تو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا کلو واشربو، کھاؤ واشربو اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ کرو۔ اللہ کی ذات پاک کو فساد کرنے والا انسان اچھا نہیں لگتا، جو زمین پہ فساد کرتا ہے۔ تو کچھ گھروں میں لڑائی جھگڑے، کچھ ایک دوسرے میں لڑائی جھگڑے، کسی کی باتیں کسی تک پہنچا کے اس کے معاملات کو درم برم کرنا، اللہ کی ذات پاک کو یہ چیزیں پسند نہیں۔ اللہ کی ذات پاک نے فرمایا مجھے امن والے لوگ پسند ہیں، فساد والے لوگ پسند نہیں۔ تو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا کھاؤ بھی اور پیو میری زمین سے، لیکن میری زمین میں فساد نہ کرو۔ اللہ کی ذات پاک کو فساد کرنے والا اچھا نہیں لگتا۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ جب لَن نَصْبِرَ، انہوں نے کہا، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کہا ہم ہرگز نصبر صبر نہیں کر سکتے، یعنی کہ ایک قسم کے کھانے پہ، کیونکہ منو سلوا آتا تھا نا آسمانوں سے، اللہ کی ذات پاک نے منو سلوا پکا پکایا کھانا ان کے لیے آتا تھا، بٹیر تھے بنے ہوئے، وہ آتے تھے تو کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ لَن نَصْبِرَ، ہم ہرگز صبر کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تو عام واحد، ایک جا کھانا کھان دے، ساڑھے کو روزانہ ایک جیسا کھانا نہیں کھاتا جاتا۔ تو فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ یخرج لنا مما تنبت الارض، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ کی ذات پاک ہمارے لیے زمین سے ہمارے لیے اناج پیدا کرے۔ تو نبی اکرم نے پھر دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے،
تو من بکلیہا و قصائہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا. تو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا کہ اگر تم اگائی ہوئی چیزیں کھانا چاہتے ہو نا تو ٹھیک ہے. انہوں نے مانگ لیا ہم کو چاہیے سبزی, ککڑی, گندم, مسور, پیاز, یہ ہم کو چاہیے زمین سے نکال دے. اللہ کی ذات فرمایا قالا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اللہ کی ذات پاک نے فرمایا قالا اتستبدلون, کیا تم الذی هو اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, بہتر دے بدلے تسی ادنا شے نو مانگ رہے ہو. یعنی پکیا پکایا کھانا آ رہا ہے انہوں تسی چھوڑ کے تسی کہندے کہ سانو ادنا چیزاں مل جائیں. تو جب یہ انہوں نے سوال کیا تو اللہ کی ذات پر فرمایا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم, تم جاؤ شہر میں چلے جاؤ, شہر میں داخل ہو جاؤ, تو تم کو جو چیزوں کا تم نے سوال کیا ہے وہاں سے تم کو وہ چیزیں مل جائیں گی. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انہوں نے ٹھکرایا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو, اور انبیاء کی نافرمانی کی, نافرمان قوم تھی, تو وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, اور اللہ کی ذات پاک نے ان پر ذلت اور بدحالی نازل کر دی. ذلت بھی آ گئی, بدحالی بھی آ گئی. جب اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات پاک رزق بھی چھین لیتی ہے. اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے تو اللہ کی ذات پاک مقام کو بھی چھین لیتی ہے. اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے نا تو وہ رب کی ذات ہے جو عزت دینے والی ہے, اور رب کی ذات ہے وہی ذلت دینے والی ہے. تو اللہ کی ذات پاک نے جتنی ان کے لیے اپنی نعمتیں, اور فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا, یا بنی اسرائیل اذکروا, یا بنی اسرائیل اذکروا, بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو, میری نعمتوں کو یاد کرو, میری نعمتوں کو یاد کرو. تم میری نعمتوں کو بھول گئے ہو, تم میری نعمتوں کی بھول گئے ہو, میرا شکر ادا نہیں کرتے. تو جب انہوں نے بار بار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا تو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ہم نے ان پر ذلت اور رسوائی نازل کر دی. پھر کیا فرمایا وباؤ بغضب من اللہ, اور اللہ کا غضب آ گیا ان پہ جو اللہ کے نافرمان ہو, اللہ کی نعمتوں کے نام اللہ کا غضب آ گیا. ذالک بانہم کانوا یکفرون, یہ اس وجہ سے ہوا, اللہ نے فرمایا یہ اس وجہ سے ہوا, یکفرون وہ انکار کرتے تھے بآیات اللہ, اللہ کی آیاتوں, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور انبیاء کا قتل کرتے تھے. اور اتنے نافرمان تھے کہ انبیاء کو بھی قتل کرتے تھے. انبیاء اللہ کی ذات کی طرف سے ایک امام بھیجا جاتا تھا, تو وہ جو اپنا ان کا قبلہ تھا, جو امام تھا, جو ان کا نبی تھا, اس نبی کے بارے میں یہ الفاظ بولتے تھے اور ان کو قتل کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ, قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر یقتلون النبیین بغیر الحق, بغیر کسی ایسی دلیل دیتے نہ حق قتل کر دیتے تھے. میں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, اللہ کی ذات پر ہمیں وہ نافرمان قوم تھی اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے. تو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کا غضب ان کو پکڑ لیتا ہے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, تو جب اللہ کی لاٹھی ہاں جی
اللہ